اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام نے زندگی کے ہر عمل کو نیکی کا عمل قرار دیا، اور جو کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں سراسر وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بلائی کے لیے. اسی لیے جو کچھ دین کی تعلیمات میں ارشاد فرمایا گیا اسے سنت کہا گیا، اور جو معاشرہ اپنی مرضی سے طے کر لے اور اسے دین کا نام دے دے، دین کا رنگ چڑھا دے، اسے بدعت کہا گیا. اور ایک مسلمان کی زندگی میں چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ دنیا سے جا رہا ہے یا دنیا سے چلا گیا، تینوں حالتوں میں اس کی کوشش اور اس کا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ میرا معاملہ، میرا رویہ، میرا ہر عمل دین کی اتباع اور سنت کے مطابق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحت مند آدمی کے بارے میں بہت سی ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ جو آپ کی رحمت کی عکاسی کرتی ہیں، ایسے ہی بیمار کے بارے میں بھی فرمائیں، اور پھر ایسے شخص کے بارے میں بھی جو قریب المرگ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ایسی تعلیمات، ایسی باتیں ارشاد فرمائیں. مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق جو مسلمان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے، بیمار کی عیادت کرنا، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، پڑوسی ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق رشتہ واسطہ ہے یا نہیں ہے، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ وہ بیمار کا حال پوچھے، اس کی عیادت کرے، اس کی خیر خبر لے. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق. اور پھر ایسے ہی جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. یعنی گویا کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں جن کا تعلق نہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ہے، نہ رشتہ دار ہونے کے ساتھ ہے، نہ تعلق اور قرابت کے ساتھ ہے، نہ اپنا پرایا ہونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے مسلمان ہونے کے ساتھ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے اعمال کر دیے کہ جو میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی. چنانچہ آپ باقاعدہ طور پہ بلا تفریق مردوں کی، عورتوں کی حال پرسی کیا کرتے تھے، ان کا حال احوال لیا کرتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ ہوتا، اگر بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی بھی بیمار پرسی کے لیے، حال پوچھنے کے لیے جایا کرتے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا. تو کہتے ہیں بیمار ہو گیا. جب وہ بیمار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 میل پیدل چل کے اس بچے کا حال پوچھنے گئے. 7 میل پیدل چل کے. یہ نہیں دیکھا کہ بچہ ہے، یہودی ہے، ایک واسطہ تھا، ایک تعلق تھا، تو آپ پیدل چل کے گئے اور اس کا حال پوچھنے کے لیے جب اس کے گھر میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ زندگی کی بازی ہارنے والا ہے، بس زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا اسلم، کہ بچے
بیٹے اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب صحبت کیا اثر کرتی ہے، صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہودی تھا لیکن صحبت نبوی میں تھا، خدمت کیا کرتا تھا، محبت عقیدت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر تک چلے گئے، اس کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ بچے اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم بھی وہ کرو، وہ مان لو۔ فاسلم، مسلمان ہو گیا، اور چند ہی لمحے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی روح نکل گئی۔ اس کی روح کا نکل جانا، کسی کا دنیا سے چلے جانا، یہ انسان کے لیے غم اور پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی، آپ کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، اور آپ کیا کہتے ہوئے آ رہے تھے؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے، آگ سے بچا لیا۔ اصل خوشی اس بات کی خوشی، اور یہی انسان کی کامیابی، کہ وہ اس دنیا سے اس حال سے جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اسلام کی نعمت اور دولت ساتھ لے کے جائے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی۔ اور آپ دیکھیے کیسا خوش قسمت بچہ ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی نہیں کی، اسلام قبول کیا اور چند لمحے کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ یہ سعادت ہے، یہ خوش بختی۔ اور یہ کس طرح میسر ہوئی؟ اچھی صحبت اور نیک صحبت کی برکت سے۔ نہ وہ آپ کی صحبت میں آتا، اور نہ آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے، پتہ لینے کے لیے جاتے، اور نہ اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ مساجد کے ماحول کو خاص طور پر ایسا کریں کہ بچوں کا مسجد کے ماحول میں آنے کو دل کرے۔ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، اس کے مزاج کے اندر وہ بچگانہ حرکتیں ہیں، لیکن ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ماحول بچوں کو اپنے موافق لگے، اس میں آنے کا ان کا دل کرے۔ یہاں پہ بچوں کا آ جانا، ان کا آ کے بیٹھ جانا، یہ بھی کافی ہے، وہ کچھ نہ سنیں، صرف بیٹھ جانا اس ماحول میں آ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، کوئی بھی ہو، ہم اپنی وسعت کے مطابق اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جیسے میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شایان شان، اپنے مہمان کا خیال کرے، تو فرمایا اللہ کریم بھی مسجد میں آنے والے اپنے مہمان کا اپنے شایان شان اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ دنیا ہے، آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہو رہا، ہم نہیں جانتے کہ کتنی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات اللہ مسجد میں بیٹھنے سے ہی ٹال دیتے، کتنی قسم کی بیماریاں، تکلیفیں مسجد میں آنے کی برکت سے اللہ دور کر دیتے۔ یہ تو جب قیامت کے دن پردہ ہٹے گا، نامہ اعمال کھلے گا، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میری کون سی نیکی ایسی تھی جس کی برکت سے کیا کیا کام ہوتے رہے۔ یہاں بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا مسجد میں آگے بیٹھ جاتا۔ نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں کہ بس مسجد میں آگے بیٹھ گئے ہیں، کوئی دعا نہیں مانگ رہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو آپ نے پوچھا کہ ابو ماما نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہو، پریشان نظر آ رہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ بڑا چڑھ گیا، دینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ غمگین تھا، پریشان تھا، تو سوچا کیوں نہ رب کے در پہ جا کے بیٹھ جاؤں، اس کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں، وہ خود ہی انتظام کر دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن کے بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ایک ان کو دعا سکھا دی۔ اب یہ دعا کیسے ملی اور ان کی برکت سے پوری امت کو کیسے ملی؟ مسجد میں آنے کی برکت۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے وہاں سے راستہ بنا دیا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کرتا تھا، مجھے گمان اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ تو بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے، یہ بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ آج اس مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، تاخیر سے آتے ہیں، جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد تو مومن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یہاں دل لگنا چاہیے، اور یہ دل لگانے کی جگہ ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ کیا کریں، روزانہ ہم عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں یا نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہماری جو ذہنی کیفیات ہیں وہ باہر کی بنسبت، چاہے ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذہنی سکون کا، ذہنی تسکین کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو آ گیا یہ اس کا مہمان ہے اور وہ میزبان ہے، اور وہ اپنے شائن نشان اس کے ساتھ معاملہ کرتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جا کر لوگوں کو حال بھی پوچھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے کی تلقین اور تاکید بھی کیا کرتے، اور اسی بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جو آدمی قریب المرگ ہو، یا جس آدمی کی بیماری ایسی چل رہی ہے کہ اس کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں، تو کہا اسے کلمے کی تلقین کرو، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان لوگوں کو جو قریب المرگ ہیں، جن کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ کی تاکید تلقین کرتے رہا کرو۔ اور تاکید تلقین کیسے کرنی ہے؟ ایسے نہیں کرنی کہ کلمہ پڑھ، ایسے نہیں کرنی۔ وہ بیماری میں ہے، وہ تکلیف اور کرب کے اندر ہے، اس پر جو کیفیت گزر رہی ہے بیماری کی وجہ سے، وہ حال نہیں بیان کر سکتا۔ اس کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کے ایک دو دفعہ اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ، اس کے کان میں چلا گیا، اس کی زبان پہ بھی آ جائے۔ پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد پھر دوبارہ یہی عمل دہرا دیا جائے۔ یہ ہے طریقہ کسی کو کلمے کی تلقین کرنے کا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کی زبان سے آخری بول لا الہ الا اللہ نکلے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ زندگی میں جو گناہ ہوئے اللہ سارے کا سارا کھاتا اس کا کلوز کر دے گا۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پر آخری لمحات میں کلمہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی اچانک آنے والی چیز نہیں، یہ خود بخود زبان پہ آ جاتا ہے جب زندگی لا الہ الا اللہ کرتے گزری، جب زندگی اللہ اللہ کرتے گزری، پھر زبان پہ خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسے مریضوں کا حال بھی دیکھا ہے جو انتہائی مرض کی شدت میں ہے لیکن زبان سے گالیاں نہیں جاتی، وہی گالیاں دے رہے ہیں، بچوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی۔ کیوں؟ زندگی کی عادت ہی یہ تھی۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ زندگی میں لا الہ الا اللہ کی کثرت۔
اور آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید کیسے کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ آج ہماری زبانوں پر سیاست، یہ ہمارا گندا نظام اور یہ باتیں ادھر ادھر کی جو ہماری زبانوں پر ہر وقت جاری رہتی، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ذکر کی قلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ بمشکل رب کا نام زبان پہ آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوا کرتا، اور پھر کوئی فوت ہو جاتا تو عام ہوتا یا خاص ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کہ آپ اس کی نماز جنازہ خود پڑھائیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کچھ دن وہ آیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وہ آیا نہیں کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا تھا۔ تو آپ نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ وہ فوت ہو گیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام کا وقت تھا، ہم نے پریشان نہیں کیا، تنگ نہیں کیا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا، اور پھر صحابہ کو لے گئے، اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی، اور ایک بات ارشاد فرمائی۔ بات کیا ارشاد فرمائی؟ فرمائی کہ یہ قبریں تاریکیوں سے بری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت میری نماز جنازہ پڑھنے کی بدولت انہیں قیامت تک نور اور روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ تمہیں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہو نماز جنازہ میں پڑھوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتی کے ساتھ ہمدردی شفقت تھی جبکہ وہ دنیا سے چلا گیا، اور پھر آپ نے تاکید کی نماز جنازہ میں جایا کرو۔ فرمایا جو آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اللہ رب العزت اسے احد پہاڑ کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ پڑھ کے تدفین تک شریک ہو تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو 2 قیرات اجر عطا کرتے ہیں، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی۔ آج ہمارے رویوں میں بہت زیادہ سستی، بہت زیادہ سستی، اور خاص طور پر ہم دیکھا کریں، نوٹ کیا کریں کہ کسی مسلمان کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قبرستان تک اس کے ساتھ جایا جائے، یہ مسلمان کے حقوق میں شامل ہے۔ نماز جنازہ میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور قبرستان تک جانے والوں میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بہت تھوڑی مقدار ہوتی۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہے، اور انتہائی بری بات یہ ہے کہ ابھی تدفین کر کے گھر والے قریبی واپس نہیں آئے ہوتے، پیچھے دیگیں کھڑک رہی ہوتی، کھانا چل رہا۔ اللہ کے بندو، میت کی ابھی تدفین پورے طریقے سے عمل میں نہیں آئی ہے، ابھی تدفین کر کے وہ گھر والے واپس نہیں آئے ہیں، اور تم ادھر روٹیاں توڑ رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے رویے ہیں کہ سفر کر کے آئے ہیں اور وقت نکال کے آئے ہیں جنازے کے لیے، کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں، اور جو کرنے کا کام تھا جس کے لیے آئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان تک جاتے، یہ کام نہیں کیا۔ اور میت کے گھر میں کھانا کھانا یہ صرف اسی کا حق ہے جو بڑے دور سے آیا ہے، میرا آپ کا حق کوئی نہیں ہے۔ ساتھ والی گلی سے اٹھے ہیں اور جا کے جنازہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہوں نے تکلفات کو بڑھایا
بوجھ زیادہ کیا اور اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوئی۔ کرنے کے کاموں کی طرف توجہ پوری کریں، کرنے کے کاموں کی طرف پوری توجہ کریں کہ میت کی تدفین کے لیے قبرستان تک جائیں اور تدفین تک وہاں موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبروں کے حال بھی منکشف کر دیتے تھے، جو زمین کی تہ میں ہو رہا وہ آپ دیکھ لیتے تھے۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی وما يعذبان فی کبیر، کوئی ایسا بڑا جرم یہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا، وہ بڑا، لیکن یہ بڑا سمجھتے نہیں تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اس کا جرم یہ تھا کہ وہ پیشاب کے ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ یہ پہلا جرم ہے، اس لیے اللہ رب العزت اسے قبر میں عذاب دے رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو پاک رکھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، سارا زور آج آ کے کپڑوں پہ آ گیا۔ کپڑے ان کا صاف ستھرا ہونا یہ بعد میں ہے، پہلے جسم کا پاک صاف ہونا ہے، پھر کپڑوں کا پاک صاف ہونا ہے، دونوں معاملات میں کوتاہی۔ تو آپ نے فرمایا پیشاب کے ناپاک قطروں سے، چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا، اس لیے اسے قبر میں عذاب ہونا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی اور اسے دو حصے کیا اور دونوں قبروں کے اوپر لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب سے پہلے تو ایسا نہیں کبھی کیا۔ صحابہ نوٹ کرتے تھے ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے یقین ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دیجیے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عذاب ہوتے دیکھا، ٹہنی توڑی، دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک قبر پر وہ ٹہنی لگا دی۔ ہم کس لیے لگاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ، کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ ہی کچھ اور دیکھا تھا، بس بہت سے کام ہوتے ہوئے دیکھ لیے، کرنے شروع کر دی، نہ یہ پتا کہ یہ کرنا ہے اور نہ یہ پتا کہ یہ نہیں کرنا، بس جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بیڑ چالا ہے، ہوتا رہے، چلتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ آپ پر قبر کا حال منکشف ہو گیا تھا، کھل گیا تھا، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے جب قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو دیکھا کھلا صحرا ہے، ہر طرف وادی ہی وادی ہے، میدان ہی میدان ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چھپ کے بیٹھ کے قضائے حاجت کی جائے۔ دو درخت نظر آئے، ایک دائیں تھا ایک بائیں تھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ بھی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درختوں کو حکم دیا کہ ادھر میرے پاس آؤ اور دونوں مل جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ درخت اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا
آپ کے مبارک قدموں میں آیا اور دونوں آ کے مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، اور قضائے حاجت کے بعد آپ نے دونوں درختوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دونوں زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے معجزے جیسا کوئی کام کوئی کر سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان تھی کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑتی درخت آپ پہ سایہ کرتے، جہاں آپ کو ضرورت پڑتی تو درخت آپ کو سایہ فراہم کرتے، اور جب ضرورت پڑتی آپ درختوں کو حکم دیتے، وہ آپ کے اشارے پہ چلتے ہوئے آتے۔ تو اگر درخت چلتے ہوئے آتے ہیں تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بے جان درخت اگر آپ کے حکم پر آپ کے اشارے پر چلتے آتے ہیں تو مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے رویوں میں بڑی کوتاہی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی سنت کی مخالفت کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، اور اس کو ویسے توجہ نہیں دیتے جیسے توجہ دینے کا حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کی کہ نماز جنازہ میں شریک ہوا کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر 100 آدمی نماز جنازہ پڑھیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سفارش کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ رب العزت ان کی بات کو رد نہیں کرتا اور اللہ میت کی مغفرت کرتا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آپ نے یہ بات فرمائی، تاکید کی، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو میت کے لیے جب بھی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص کے ساتھ جا کے پڑھو، مجبوری میں نہ آؤ، مجبوری میں نہ آؤ کہ جانا پڑے گا، مجبوری ہے، دکاندار تھا، ساتھ کام کرتے تھے، ساتھ کاروبار کرتے تھے، یا رشتہ ایسا ہے یا تعلق ایسا ہے، مجبوری میں نہ آؤ، اخلاص لے کر آؤ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنی، درخواست کرنی، سفارش کرنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 100 آدمی کسی کی نماز جنازہ پہ جمع ہوں اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر دیں تو اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ نماز جنازہ بھی سیکھیں اور دعائے جنازہ بھی سیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ آج اس بات کی کوتاہی ہے کہ ہم نماز جنازہ کے معاملے میں انتہائی لاپرواہی کا شکار ہیں۔ یا دعا نہیں آتی، دعا آتی ہے تو ترجمہ نہیں آتا۔ دیکھیں اخلاص تو تب آئے گا، خلوص تو تب آئے گا جب اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوگا، ورنہ تو الفاظ تو پڑھ دیں گے، خالی الفاظ کے پڑھنے سے کوئی خلوص تو نہیں آئے گا۔ توجہ، یکسوئی اور خلوص کا تعلق ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، درخواست کیا کر رہے ہیں اور ہم کرنے کیا آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تاکید کیا۔ اور پھر جب قبرستان لے جایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد صحابہ سے یہ کہا کرتے تھے، استغفروا لاخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنہ الآن یسأل۔ فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، تدفین ہو گئی ہے، اب اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اور اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ اپنے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دے۔ میت کے گھر والے ابھی قبرستان میں ہی تو کیا فرمایا، جانا نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی، اہتمام کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ٹھہرو، رکو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت اسے ثابت قدمی عطا کرے اور سوالوں کا صحیح جواب دے۔ اور ایک موقع پر آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ پر ثابت قدمی کی توفیق عطا کرتے ہیں۔
تو اب میں اور آپ اندازہ کریں کہ قبرستان میں تدفین کے بعد نماز جنازہ اس مرنے والے کے لیے، قبرستان میں تدفین کے بعد اس میت کے لیے مل کے دعا کرنا، اس کی ثابت قدمی کے لیے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ کتنا زیادہ اہم، کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جتنے زیادہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کے سوالات کے جواب میں اتنی آسانی پیدا کرے۔ اور اگر جنازہ پڑھ گئی، سارے سمجھے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ادا ہو گئی ہے، تو آخر اس کی بھی تو ضرورت ہے۔ پھر خاص طور پر رشتہ دار، فیملی والے، یار دوست، تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی، اور ان میں سے ایک وصیت اپنے گھرانے اور خاندان والوں کو یہ کی تھی کہ جب تدفین ہو جائے تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے میں آسانی۔ بعض ممالک میں یہ باقاعدہ طور پر عمل کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ تدفین کے بعد کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس نے قبر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، قیامت تک کے لیے اس کی یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ۔ جس نے غلط جواب دے دیا، قیامت تک کے لیے اس کی یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ تو کتنا اہم معاملہ ہے کہ جس اہم معاملے میں ہماری عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے ساتھ میت کی تجہیز و تکفین، یہ سارے مراحل ایسے ہیں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 مرہ، جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اگر اسے کوئی عیب نظر آئے وہ اس کو چھپا جائے، اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، تو اللہ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دے۔ 40 مرتبہ اللہ مغفرت کرتے ہیں کس آدمی کی؟ جو میت کو غسل دے۔ اور فرمایا جو آدمی کسی میت کو کفن دے، کفن پہنائے، اللہ رب العزت جنت کے موٹے اور باریک ریشم کا لباس اسے پہنائے۔ اور فرمایا جو آدمی کسی میت کے لیے قبر کھودے اور اسے اس قبر کے اندر لٹائے، اس کی تدفین کرے، اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی اجر عطا کریں گے جیسے کسی کو گھر بنا کے دیا اور وہ اس میں رہتا ہے، جب تک وہ اس میں رہتا ہے اسے اجر ملے۔ ان تینوں کاموں کو آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ میت کو غسل دینے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ اولاد کو بھی ڈر لگنے لگ گیا، بیٹیوں کو ماں سے ڈر لگنے لگ گیا کہ جس ماں نے، جس باپ نے ساری زندگی ہر طرح سے ناز و نعمت کا خیال کیا، اپنی راحت اور تکلیف کو برداشت کیا اور اولاد کو اپنی تکلیف کو برداشت کیا اور اولاد کو راحت عطا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 40 مرتبہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ آج اس معاملے کو نہ ہم نے سیکھا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ۔ اب دوسرا کوئی آدمی جو پروفیشنل طور پہ غسل دیتا ہے، ظاہر ہے اس کے غسل دینے میں اور خود گھر والوں کے غسل دینے میں بڑا فرق ہے۔ ایک بیٹا دیتا ہے اور ایک کوئی اجنبی دیتا ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک بیٹی دیتی ہے اور ایک کوئی اجنبی عورت دیتی ہے، بڑا فرق ہے۔ تو ہمیں یہ عمل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس عمل پر اللہ رب العزت 40 مرتبہ بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔
عام احادیث کیا ہیں کہ آدمی کی ایک دفعہ مغفرت ہوتی ہے، میت کو غسل دینے پہ فرمایا 40 مرتبہ اللہ رب العزت مغفرت کر دیتے ہیں اس آدمی کی جس نے غسل دی، اور پھر کفن کا اجر ہے، اور پھر اس کے ساتھ قبر کھودنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جو کام 100% عبادت تھے، جو کام کے 100% اپنے اندر خیر خواہی کے جذبے سے کیے جاتے تھے، اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ لے کے کیے جاتے تھے، آج وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ وہ پروفیشنل ہو گئے۔ آج وہ سارے کے سارے پروفیشنل ہو گئے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوا کرتے تھے، اور پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس آدمی نے اب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اچھے طریقے سے غسل دے کے سفید لباس پہنا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس کی طہارت کا، اس کی صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میت کے لواحقین کی ذمہ داری۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، اسے کفن کیسے دیا جاتا ہے، اسے قبر میں کیسے اتارا جاتا ہے، اور پھر قبر میں اتارے جانے کے بعد جب مٹی ڈال دی گئی ہے تو مٹی ڈالتے ہوئے جو کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قبر میں اتارتے ہوئے جو پڑھتے تھے، اور پھر مٹی ڈالنے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی اختتامی آیات، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو رسم و رواج نہیں ہیں، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ صحیح۔ ان میں سے ایک ایک عمل عبادت اور عبادت کی روح رکھتا ہے، لیکن جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کو جو زندہ ہو تو اور جو دنیا سے چلے جائے تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ جن تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام واقعی دین برحق ہے، جو دین کسی میت کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا، جو دین کسی قبر کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا، کیا وہ دین اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی زندہ کی تذلیل کی جائے؟ جو دین کسی کے مرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسے سہارا دیا جائے، وہ دین کیا اس بات کی اجازت دے گا کہ کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اور اس کو سہارا نہیں دیا جائے اور اس کی پریشانی میں اس کے کام نہ آیا جائے، اس کی پریشانی کا مداوع نہ کیا جائے؟ یہ ساری باتیں یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بھی ہیں اور عمل کی بھی ہیں۔